خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اپنے خداوند زندہ خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، وہ جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ خداوند کا نام اونچا ہو۔ بک آف جینیسس، پیدائش، برشید، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ اس کے 34 چیپٹر ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ 35 چیپٹر کا آغاز آج کریں گے، 35ویں باب کا، اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ اور ہم نے لاسٹ چیپٹر میں جو سٹڈی کی تھی، اس میں سکم کے بارے میں ہم نے سٹڈی کیا تھا، جو کہ سکم شہزادہ تھا اپنے شہر کا۔ سکم شہر ہی اس کے نام پہ بنا تھا، حمور کا بیٹا تھا۔ اور پھر یہ بھی دیکھا کہ یعقوب کے بیٹوں نے کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا۔ اور پہلی آیت میں آج ہم 35ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں گے، کیونکہ یعقوب یہاں پر تھوڑا سا گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ میں شاید کنانیوں کے درمیان نفرت انگیز ہو گیا ہوں، کیونکہ تم نے ایک پورے شہر کو مار گرایا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ مجھ پر وہ سب آ پڑیں اور وہ مجھے تھریٹ سمجھیں، کیونکہ یعقوب جو ہے وہ لڑائی بھڑائی والا بندہ نہیں ہے، وہ لڑائی سے دور رہنا چاہتا ہے، وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ جنگجو چیزوں کو نہیں رکھنا چاہتا۔ لیکن اس کا ایک اور کہہ لیں کہ ایک ڈیفرنٹ امپیکٹ بھی ہوا، کیونکہ ان لوگوں کو جو ارد گرد کے شہروں کے تھے، قبیلوں کے تھے، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ختنے کی حالت میں تھے اور تکلیف میں تھے، اور وہ جنگ ہوئی نہیں۔ لیکن ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یعقوب کے 2 بیٹوں نے صرف پورے شہر کو مار گرایا، تو ان پر بڑا خوف آ گیا، اور وہ ان سے ڈرنے لگ گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پتہ نہیں شاید یہ بہت بڑے جنگجو لوگ ہیں، اور ان سے جو ہے وہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھنا، کوئی ان پر حملہ وغیرہ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مارے جائیں۔ اور ان پر خدا کا خوف بھی طاری ہو گیا۔ ان کو یہ تھا کہ ان کا جو معبود ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ بڑا ان تھا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو دیوتا بھی جو ہیں یا خدا بھی جو ہیں وہ اپنے بندوں کے بہاف پر لڑتے ہیں، اور عموماً 2 قبیلوں یا 2 ملکوں کے درمیان جنگ 2 خداؤں یا 2 دیوتاؤں کے بیچ میں جنگ بھی ہوا کرتی تھی، اور جس کا خدا اس وقت یا جس قبیلہ جیت جاتا تھا اس کے خدا کو فضیلت بھی ملتی تھی۔ یہ دیکھیں کہ جب ہم مصر اور بنی اسرائیلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں، وہاں پر جو مصیبتیں آئیں اور جو سب کچھ ہو رہا تھا اور خدا نے ان کو باہر نکالا، تو جنگ خداوند کر رہا تھا، اور ان کے معبود اور دیوتا کے جو پیروکار تھے وہ بھی جواب میں جنگ شنگ کرتے تھے، اور اپنی ٹرکس وغیرہ وہ بھی کر رہے تھے۔ سو وہاں پر ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ معبودوں کے درمیان بھی جنگ تھی، جو لوگ سمجھتے تھے۔ 35ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا تھا جب تو اپنے بھائی عیساؤ کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ اب یہاں پر اگین جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے ڈائریکٹ یعقوب سے بات کی۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ پرانے عہد میں جب خدا سے بات ہو رہی ہے تو وہ خدا یسوع مسیح سے ہی بات ہو رہی ہے، باپ سے بات نہیں ہو رہی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ باپ ڈیل کر رہا تھا سب کے ساتھ، اور پھر نئے عہد نامہ سے بیٹا ڈیل کر رہا، اور اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ ون ہیز ریپلیس دی ادر، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ باپ جو تھا وہ قہر والا اور غصے والا ہے، اور باپ نے لوگوں کو مروایا، بیٹے نے آ کے رحم رحم کیا۔ ایسا نہیں ہے، پرانے عہد نامے میں بھی بیٹا ہے، اور خداوند ہزاروں پر رحم کرنے والا ہے، اور گناہ گار کو وہ نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ پرانے عہد نامہ میں ہو چاہے وہ نئے عہد نامہ میں ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے، یسوع مسیح ناصری نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں یہوہ باپ کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا تھا، باپ کے لیے، خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا تھا جب تو اپنے بھائی عیساؤ کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بارے میں بات کی ہے، اور اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں تجھے دکھائی دیا تھا، اور اپنے آپ کو 3rd پرسن کے طور پر بھی خداوند بہت جگہ پر اپنے نام کو استعمال کرتا ہے۔ اور خداوند نے، حالانکہ یعقوب نے وہاں پر تیل ڈالا تھا اور ایک یادگار بنائی تھی، ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر اس نے وہ سیڑھی والا ویژن دیکھا تھا کہ جس میں ایک سیڑھی ہے اور آسمان تک جا رہی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے یہ میسج لیا ہے خداوند سے کہ تو ادھر جا اور خدا کے لیے
ایک مذبح وہاں پر بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتیل کو جائیں، وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو، یعنی کہ ان کے جو کانوں میں بالیاں تھیں جو عموماً دیوتاؤں کا نشان ہوتی تھیں، اس پر جو ہے وہ مختلف دیوتاؤں کے وہ امیج بنے ہوتے تھے پرانے دور میں، اور وہ بالی ڈالنا غلامی کا نشان ہے، تو دیوتا کے امیج کی بالی ڈالنا مینس کہ میں اس کا غلام ہوں۔ تو کانوں میں تھے، یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا۔ اب یہ ایک سٹرینج کانسیپٹ ہے یہاں پر، جو یہاں پر ایک بات نظر آتی ہے کہ یعقوب کسی کو فورسفلی خداوند یہوہ الہیم کو ماننے کی ترغیب نہیں دے رہا، اور لکس لائک کہ اس کے نوکروں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید غیر معبودوں کو مانتے ہوں گے کیونکہ وہ ادھر سے آئے تھے، اور پھر بھی یعقوب کا ایمان یہی تھا کہ یہ سارے جو ہیں وہ خداوند زندہ خدا پر ایمان لائیں گے، ابراہیم کے خدا پر ایمان لائیں گے اور ابراہیم کے دین میں شامل ہوں گے، اور اس نے فورسفلی کسی کو نکالا، لیکن جب وہ خداوند کی حضوری میں بیتیل میں یعنی خدا کے گھر میں جانا چاہتا ہے تو اس نے صاف سب کو بول دیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی معبود یا کوئی اس طرح کی پرانے دیوتاؤں کی چیزیں ہیں تو وہ اپنے اندر سے نکال کر دور کرو، کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ اس کی حضوری میں ہم جائیں گے اور وہ پسند نہیں کرتا کہ اس طرح دیوتا ہوں۔ سو اگین ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ نوکروں کا جو پیشہ ہے یا ان کا جو ریلیجن ہے وہ دیٹس اے پرسنل میٹر ٹو یعقوب، لیکن یہ ہے کہ خداوند کا بندہ یعقوب نہیں چاہتا کہ اس کے گھرانے میں ایون کے جو نوکر چاکر ہیں وہ بھی کسی طریقے سے کسی طور پر بیگانہ دیوتاؤں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، اسپیشلی جب وہ خداوند کی حضوری میں جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بیتیل کو جا رہے ہیں، تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو لکھے کہ اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے، سو جتنے بھی وہاں پر ساتھی تھے نوکر چاکر تھے سب کو کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو نکال باہر کرے کہ ہم خدا ان کی حضوری میں جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو کچھ بت تھے، لکس لائک کہ راخل نے بھی شاید وہ بت نکال کر دیے ہوں گے اس وقت، اور انہوں نے یعقوب کو دیے، اور اپنے کانوں کی بالیاں اور مندریں یعنی کہ انگوٹھیاں اور بالیاں جو بھی ان کے پاس زیورات تھے جو کہ ان دیوتاؤں سے ماخوذ تھے وہ انہوں نے نکالے اور یعقوب کو دے دیے۔ یعقوب نے ان کو درخت کے نیچے دبا دیا۔ درخت کے نیچے اس لیے دبا دیا کہ اگر اوپنلی پھینکتا تو شاید کوئی اور جو ہے وہ ان دیوتاؤں کو پک کر لیتا اور ان دیوتاؤں کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیتا۔ تو یعقوب چاہتا تھا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں، اور ادھر سے کوئی کھود کا نکالے تو ایک فرق بات ہے، لیکن وہ سارے جو ہے معبود سب کچھ جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دیے جائیں۔ یہ یہاں پر ایک میرے ذہن میں ایک آئیڈیا یا ایک پوائنٹ آتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں غیر معبودوں کی ملی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل عید کا گوشت ہے، غیر قوموں کی عید کے موقع پر وہ گوشت لے کر آتے ہیں، جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں، بلکہ 3 طرح کی۔ ایک کیٹیگری جو کہ ڈائریکٹ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اور جو کہ بالکل ٹھیک کام ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ دوسری کیٹیگری وہ لوگوں کی ہے جو کہ اقرار کر کے لے کے کھا لیتے ہیں اور ان کو بڑا تھینک یو بھی کرتے ہیں، اور وہ روکنا مناسب نہیں سمجھتے، اور خوف یا کچھ بھی لا علمی یا تعلیم کا نہ ہونا، مسیحی تعلیم کا کچھ بھی ریزن ہو اس کی بنا پر وہ لے کر کھا لیتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو ریسیو کر لیتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں، بلکہ آگے کسی کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے ٹھیک نہیں، کیونکہ یعقوب نے یہاں پر جو کام کیا ہے وہ اس چیز سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کیوں ان چیزوں کو ریسیو کریں، ہمیں انکار ہی کر دینا چاہیے۔ اور یعقوب نے بھی یہی کیا کہ جب انہوں نے اپنے ساری وہ چیزیں نکالیں، یعقوب نے ان کو زمین میں دبا دیا تاکہ کل کو کسی اور کو نہ مل جائیں، اور یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے وہ ایک چیز ٹرانسفر ہو جائے۔ مینس کہ جب ہم کسی کو ایسی کوئی چیز جو کہ غیر قوم بت پرستی یا بیگانہ دیوتا سے جڑی ہے جب ہم ریسیو کر کے دیتے ہیں تو ہم اس چین کا حصہ بن جاتے ہیں جو کہ ابلیس کریٹ کر رہا ہے کہ بت پرستی لوگوں سے کروائے، لوگوں کی زندگی میں لعنت لے کر آئے، تو ہم اس چین کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم اس کہہ لیں کہ اس پلان کا حصہ بن جاتے ہیں
کیوں نہ، بہتر بات یہ ہے کہ کیوں نہ ان کو انکار ہی کیا جائے، کہا جائے کہ سوری، آپ کے یہ جو پارٹیسپیشن ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا، اس کو آپ پلیز کسی اور کو خود دے دیں، لیکن میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا یا پڑھنا چاہتی۔ بہرحال انہوں نے درخت کے نیچے وہ چیزیں چھپائیں اور انہوں نے کوچ کیا، اور لکھا ہے کہ ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا، خوف خدا کہہ لیں، یا ایسا بڑا ان کے دل میں ایک عجیب ڈر پیدا ہو گیا ان لوگوں کا، کیونکہ انہوں نے جب سنا تھا کہ یہ پورے شہر کو انہوں نے تباہ کر دیا، تو انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا۔ یوں خدا نے یعقوب کی جان کو چھڑایا ہے، وگرنہ ہر وقت وہ خطرے میں تھے۔ اگر وہ سکم میں رہتے تو سونر دین لیٹر وہاں پر ان کو یہ مصیبت آ سکتی تھی، کیونکہ لوگوں نے کئی دفعہ لوگ خوف کی وجہ سے بھی پریمپٹیو اسٹرائک کر دیتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں انہوں نے آج اگر ادھر یہ قتل و غارت کی تو کل کو ہمیں نہ مار دیں، اور اس چکر میں وہ پھر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے خداوند نے ان کو وہاں سے نکال دیا، تاکہ جو ارد گرد کی جو قبیلے ہیں ان کو سکھ کا سانس آئے اور وہ خوف کی وجہ سے حملہ نہ کر دیں۔ اور چونکہ ریزن یہ بھی تھا کہ ابھی یعقوب اور اس کے 12 بیٹے تھے، نوجوان تھے سارے، ابھی ان کے قبیلے کی تعداد اتنی نہیں بڑھی کہ وہ جنگ و جدل میں شامل ہو سکیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور روحانی ایسپیکٹ ہمیں ملتا ہے جو کہ ہمیں بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے، کہ چونکہ یعقوب اور اس کا گھرانہ تعداد میں تھوڑے ہیں، ان کی قوت ابھی کم ہے، اور جو پہلی وکٹری ہوئی وہ تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی یوز کر کے کی، لیکن اگر فل آن جنگ و جدل کی بات ہو تو وہ ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ فل آن جنگ و جدل کر سکیں۔ اور جنگ کا سما کب ہوا تھا؟ جب وہ ایک قوم بن گئے تھے۔ خروج کی کتاب میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک قوم بن گئے ہیں، اس کے بعد جا کر استثناء، اور پھر یشوع کی کتاب میں جا کر انہوں نے اس علاقے کو لینا شروع کیا اور جنگ کی اور قبضے کیے ان تمام جگہوں پر۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اور خدا نے ان کو وہاں سے ریموو کیا، اور لوگوں نے پیچھا نہیں کیا ان کا۔ میرے عزیز، روحانی جنگ کا اصول یہ ہے کہ خداوند جب تک ہم تیار نہ ہو جائیں جنگ کے لیے، نہیں چاہتا کہ ہم جنگ میں انوالو ہوں، ہم روحانی جنگ میں پڑیں، کیونکہ اگر ہم ابھی کمزوری کی حالت میں ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، ابھی ہم بڑھ رہے ہیں، ابھی ہماری ترقی ہو رہی ہے، ابھی ہمیں خداوند اس فیز میں سے گزار رہا ہے جس میں ہمیں سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور ایک چھوٹی سی جماعت یا گروپ یا چھوٹی انڈیویجول سے لے کر ہمیں ایک جنگجو سورما بنانے تک خداوند نہیں چاہتا کہ ہم جنگ میں انوالو ہوں کیونکہ جب جنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر گروتھ رک جاتی ہے، اور آپ باقاعدہ جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر پھر آپ کی کمی بیشی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم یہ سب کچھ کریں، بیگانے دیوتاؤں کو، ہر اس پریکٹس کو اپنے اندر سے نکال باہر کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اور اسی لیے خداوند نے کہا تھا کہ تو اٹھ کر بیتیل چلا جا، مینس کہ تو خدا کے گھر میں ٹائم سپینڈ کر، تو میرے پاس آ، تو میرے قدموں میں بیٹھ، دعا میں ٹھہر، روزے میں ٹھہر، اور پھر تو جنگ کے قابل ہو جائے گا۔ اور لکھا ہے کہ یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا۔ بیتل یہی ہے، بیتل کا پرانا نام لوز ہے اور ملک کنعان میں ہے۔ اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام ایل بیتل رکھا، مینس کہ بیتل کا خدا، ایل بیتل یعنی کہ یہاں پر خدا نے مجھے بلیس کیا تھا، کیونکہ اپنے معبود کے نام پر جگہوں کو یہ کر رہے تھے۔ جیسے ابراہیم باپ نے اس شالیم کی جگہ جو موریہ کا پہاڑ تھا اس کا نام یری رکھا، جب وہ شالیم سے ملا تو پھر یروشلم بن گیا، تو اس جگہ کا نام خدا کے نام سے منسوب کیا۔ تو یہاں پر بیتیل کا نام جو ہے وہ خداوند کے نام سے منسوب کیا کہ ایل بیتیل رکھ دیا نام اس جگہ کا، کہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا۔ اور ربکا کی دایا دبورا مر گئی اور وہ بیتیل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی، اور اس بلوت کا نام الون بکوت رکھا، یعنی ماتم کا بلوت۔ اب یہ ہے کہ سڈنلی یہاں پر ربکا کی دایا کا ذکر ہے اور اس کی وفات کا ذکر ہے۔ لکس لائک کہ وہ بھی شاید ان کے ساتھ تھی جب ربکا نے اپنی دائی کو جو ہے وہ ساتھ نہیں لیا تھا جب وہ شادی کر کے آئی تھی، لیکن کیا تھا کہ ربکا کی دایا جو ہے وہ ان بچوں کے ساتھ، لیا اور راخل اور ان کی جو لونڈیاں تھیں، کیونکہ انہوں نے وہاں پر بچے پیدا ہوئے ان کے، اور وہاں پر
ان کو دائی کی ضرورت تھی، تو وہی دائی جو ربکا کی تھی، جس نے ربکا کی پیدائش کا سارا سسٹم کیا تھا، اور اس نے پھر ربکا کی جو بیٹے یعقوب کی اولاد کا بھی سارا سسٹم کیا اور ان کی مدد کی اور ان کی جو ہے دائی کے فرائض انجام دیا، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی چلتی رہی۔ سو یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی پاک زمین میں وہ دفن کی گئی، نہ کہ اس کستیوں کے اور میں، اس عراق کی زمین میں جو کہ بابل کہلایا۔ سو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر بائبل میں آتا ہے، اس لیے بھی آتا ہے کہ ربکا کی دایا اپنے معبودوں کو چھوڑ کر خداوند سے آ ملی تھی۔ سو یہاں پر یہ دائی دبورہ جو ہے، اور جیسے روت کی ہم مثال دیکھتے ہیں، وہ ہمیں سیم نظر آتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ گناہ کی زمین میں بابل میں رہے، بلکہ وہ خداوند کے ساتھ جڑنا چاہتی ہے، اور خدا نے اس کو رسپیکٹ دی اور اس جگہ پر اس کے مرنے اور دفن ہونے کا ذکر ہے۔ حالانکہ تھرو آؤٹ شروع میں کوئی ذکر نہیں، لیکن بیکاز آف ہر ڈیسیجن کہ اب وہ اسرائیل کے ساتھ جڑی ہے اور وہ خداوند زندہ خدا کو مان رہی ہے، خدا نے اس کو رسپیکٹ دی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند خدا کا شکر ادا کریں، خدا ان کی تعریف کریں گے جو ہمارا چوپان ہے اور گلہ کی مانند ہمیں لے کر چلتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھا ہے، جو اپنی قوت اور طاقت سے ہمیں بچاتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اپنے چہرے کو ہم پر چمکاتا ہے، اپنے نور میں ہمیں چلاتا ہے، ہمیں زندہ کرتا ہے، ہماری جان کو بحال کرتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ لشکروں کا خداوند جس کا نام ہم لیتے ہیں اور نام لیتے ہم برکت اور شفا اور قوت اور طاقت پاتے ہیں، جس کے نام میں برکت ہے، خدا کا شکر ہو۔ بک آف جینیسس، پیدائش، بیرشیت، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے 35 چیپٹر میں ہم 34 تو پڑھ لیے ہیں، لیکن 35ویں باب کی 8ویں آیت میں ہم ہیں۔ 8ویں آیت تک پڑھ لیا ہے، اب 9ویں آیت سے شروع کریں گے۔ لکھا ہے کہ یعقوب کے فدان ارام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اس سے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہ کہلائے گا، بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں قادر مطلق خدا ہوں، تو برمند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے، اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا۔ اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا اور اس پر تفاون کیا اور تیل ڈالا، اور یعقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیتیل رکھا۔ اور وہ بیتیل سے چلے، اور افرات تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راخل کے درد ذیل لگا اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی۔ جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا کہ ڈر مت، اب کہ بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا، یعنی میرے غم کا فرزند، اور مر گئی، پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا، اس کا مطلب ہے دائنے ہاتھ کا فرزند۔ اور راخل مر گئی اور افرات یعنی بیت لحم کے راستہ میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا۔ راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے۔ اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔ سو خداوند کے کلام کا یہ حصہ جو ہے یہ یعقوب کے لیے خوشی کا اور غم کا دونوں کا ایک مکس کہہ لیں کہ میٹر ہے، مکس حصہ ہے۔ اور بہت جلد ہم یعقوب کی جو سٹوری ہے، اسرائیل کی سٹوری، اس کے اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور حالانکہ یعقوب ان واقعات کے بعد کئی سال تک زندہ رہا اور بہت بزرگ ہو کر، عمر رسیدہ ہو کر اس نے وفات پائی، لیکن جیسا کہ توریت کا یا بائبل کا ایک طریقہ کار ہے
کہ جب کسی شخص کی خدمت یا اس کا رول پورا ہو گیا تو اس کی سٹوری کو وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے، اس کی سٹوری کو سمیٹ لیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا، بلکہ نیکسٹ جو بڑا سورما ہے اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ابراہیم کے ساتھ بھی، کہ باپ ابراہیم کو نوح کے ساتھ بھی دیکھا کہ نوح ابھی زندہ ہی تھا تو باپ ابراہیم کا ذکر شروع ہو گیا۔ اسی طرح باپ ابراہیم کی زندگی میں ہی اسحاق کا، اور پھر ان کی زندگی میں ہی یعقوب کا ذکر ہو گیا۔ لیکن پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم سے یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اسحاق کا رول بہت مائنر ہے، وہ بہت بڑا نہیں ہے رول، لیکن یعقوب کا بہت زیادہ ذکر ہے، باپ ابراہیم کی لائف کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ تو یہ دو بڑے نام جو تھے آئے، اور اس کے بعد یوسف کو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور سٹوری جو ہے اب وہ اس طریقے سے چل رہی ہے کہ آپ کو یو ول اینڈ اپ ان ایجپٹ۔ اگر آپ اس گھرانے کے ساتھ، اس فیملی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اگر آپ اس سٹوری کو ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے ہم بھی اس کہانی کا ایک حصہ ہیں، جو کہ اچھا طریقہ ہے پڑھنے کا، تو آپ کو خود بخود ایسے معلوم ہوگا کہ اب ہم ملک کنعان سے نکل کر ملک مصر کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر باب 37 سے آگے یوسف کا ذکر ہے۔ 36واں باب جو ہے وہ عیساؤ کی سٹوری ہے، عیساؤ کے بچوں کا ذکر ہے، اور اس کی بھی سٹوری کو یہاں پر وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے۔ اور 35واں باب کے اینڈ میں یعقوب کی سٹوری کو بھی وائنڈ اپ کیا گیا۔ سو یہاں پر 9ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اسے پھر دکھائی دیا ہے۔ پہلے جب ہم نے دیکھا تھا 32ویں باب میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خداوند کے ساتھ وہ کشتی لڑتا رہا، اور وہاں پر خدا نے برکت دی، کیونکہ یعقوب اس کو جانے نہیں دیتا تھا، اور اس برکت کے جواب میں خدا نے اس کا نام تبدیل کیا، اسرائیل رکھا۔ لیکن بیتیل میں جب واپس آئے، جو کہ خداوند کا حکم تھا کہ بیتیل میں جاؤ اور وہاں پر میں تمہیں بلیس کروں گا، تو بیتیل میں خداوند پھر اپنے گھر میں، جو کہ وہ جگہ جہاں پر بار بار خداوند یعقوب کو دکھائی دیا، اس جگہ پر پھر خداوند نے دکھائی دے کر یعقوب کو برکت بخشی، اور اس وعدے کو دہرایا، اس کو ریٹریٹ کیا، اس وعدے کو یعقوب کے ساتھ دوبارہ اس کو اسٹیبلش کیا، اور اس کو ڈیٹیل میں اس دفعہ بتایا ہے، زیادہ تفصیلاً بتایا ہے۔ اور خداوند نے اس سے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں کہلائے گا، بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ یعقوب کا مطلب بہت سارے لوگ، جیسا پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں پچھلے ابواب کی تفسیر میں، کہ یعقوب کا مطلب دھوکے باز سمجھا جاتا ہے، اور یہ بڑا ایک غلط العام جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ یعقوب کا مطلب دھوکے باز ہے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے نام کا مطلب دھوکے باز ہوتا تو خدا اپنے آپ کو کبھی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا نہ کہتا۔ وہ کیسے اپنے آپ کو دھوکے باز کا خدا کہہ سکتا ہے؟ یعقوب کے نام کا مطلب ہے عقب سے پکڑنے والا، یعنی ایڑی کو پکڑنے والا، پیچھا کرنے والا۔ اور عقب لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ عقب اردو میں بھی ہے، تعقب جس سے نکلا ہے، پیچھا کرنا، تو یعقوب کا مطلب ہے تعقب کرنے والا۔ اور عقب جو ہے عبرانی زبان میں بھی عقب ہے، اور عقب جو ہے ایڑی کو کہتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یعقوب اور عیساؤ پیدا ہوئے تھے تو عیساؤ کی ایڑی کو یعقوب نے پکڑا ہوا تھا، اسی لیے اس کا نام یعقوب پڑ گیا۔ اور وہاں سے یہ چل رہے ہیں، ایڑی کو پکڑنے والا، پیچھے رہنے والا، فالوور اس کے نام کا مطلب ہے، پیچھا کرنے والا، پشت پر رہنے والا۔ لیکن خدا نے اس کے نام کا مطلب اسرائیل بنایا، جس کا مطلب ہے آگے چلنے والا، اپ رائٹ، سیدھا کھڑا ہونے والا، شہزادہ، خداوند کا راست باز۔ اور سیم روٹ ورڈ سے لفظ عاشر بھی نکلا ہے، جس کو یاشر کہا جاتا ہے، اور عاشر اور اسرائیل جو ہے وہ سملر ورڈز ہیں۔ اور عاشر کا مطلب مبارک ہے، خداوند کے نام کو مبارک کہا گیا عاشر لفظ میں۔ تو اسرائیل کے نام کے بہت سارے معنی ہیں جو کہ بڑے خوبصورت ہیں۔ تو خداوند نے اس کو دم سے سر بنا دیا ہے، یہاں پر خدا نے اس کو اب برکت سے نوازا ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ اب یہ برکات جو ہیں یہ تمہارے لیے ہیں،
اور پھر کہا کہ سو اس کا نام اسرائیل رکھا، اور پھر خدا نے اس سے کہا کہ میں خدا قادر مطلق ہوں۔ ایل شدائی کے نام سے خدا یہاں پر مخاطب ہو رہا ہے، ایل شدائی قادر مطلق خدا، اور یہوہ الہیم کے نام سے آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے دور میں خداوند متعارف ہوتا ہے، یہاں پر ایل شدائی کے نام سے متعارف ہو رہا ہے۔ سو اسرائیل کے لائے جانے کی برکت میں برومندی ہے اور فراوانی ہے۔ لکھا ہے کہ تو برومند ہو جا اور بہت ہو جا، یعنی کہ تو کامیابی کی راہ پر کھڑا ہو، جو کچھ تو کرے گا اس میں کامیاب ہوگا اور تعداد میں بہت بڑھ جائے گا۔ اور لکھا ہے کہ میں تجھے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا کروں گا۔ یہاں پر خداوند نے جو پروفیسی کی ہے، یہ ایک قوم، یعنی پہلے قوم بنی اسرائیل بنے۔ ہم دیکھیں کہ وہ ملک مصر سے جب موسیٰ نبی کے ساتھ نکلتے ہیں تو وہ قوم بنی اسرائیل کے طور پر نکلتے ہیں، اور پھر قوموں کے جتھے جو ہیں یہ 2 ہاؤس تھیوری ہے، 2 گھرانوں کی تعلیم ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افرائیم کے اندر سے قوموں کے جتھے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کو میری ویڈیوز یا جو رائٹنگز ہیں 2 ہاؤس کے حوالے سے، اس کو 2 گھرانوں کے حوالے سے، اس کو جاننا پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ سو 2 گھرانوں کی بات ہو رہی ہے۔ لکھا ہے کہ قوموں کے جتھے پیدا ہو جائیں گے، ملٹیپل نیشنز۔ میلوہاگوئیم عبرانی زبان میں لفظ ہے جس کا مطلب ہے the fullness of Gentiles، غیر قوموں کے جتھے۔ اور خداوند نے یہی باپ ابراہیم کو بھی برکت دی تھی کہ تیرے اندر سے جب تیرے خون سے، تیرے وسیلہ سے دنیا کے سارے قبیلے برکت پائیں گے۔ سو یہ برکت جو ہے وہ باپ ابراہیم کو بھی ملی تھی اور باپ یعقوب کو بھی ملی کہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے۔ یہ صرف اسرائیل کے بادشاہوں کی بات نہیں ہو رہی، نہیں اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کی، جس کا سلسلہ ساؤل سے شروع ہوتا ہے، بلکہ جب اسرائیل کا خون جو ہے، ابراہیم کا خون جو ہے وہ غیر قوموں میں گیا تو وہاں پر بھی بادشاہی کا کام ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ، ان کا پورا نسب نامہ لکھا پڑا ہے، وہ اپنی جو ہے وہ اپنی نسل، اپنا نسب نامہ جو ہے وہ داؤد بادشاہ کے ساتھ، اس پیڑھی کے ساتھ ملاتے ہیں جا کے، اور بھی قومیں ایسی ہیں جو کہ اپنے آپ کو داؤد بادشاہ کے ساتھ ملاتے ہیں۔ جیسے ایتھیوپیا کا جو بادشاہ ہیل سلاسی تھا، وہ اپنے آپ کو سلیمان بادشاہ کی نسل سے کہتا تھا، سلیمان اور سبا کی ملکہ کے والے سے۔ اور قوموں کے اندر جو بادشاہ پیدا ہوئے ہیں وہ اسرائیل کے اندر سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دی ہے سو تجھ کو دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا۔ یہ یہاں پر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو ہے وہ جو ایک کہہ رہے ہیں کہ لینڈ مارک کے طور پر اسرائیل کو کنعان کا ملک دیا ہے، اور اسرائیل اور بنی اسرائیل کو، یعنی کہ اسرائیل کے بچوں کو یہ پراپرٹی خداوند نے الاٹ کی ہے، یہ ان کا یہاں پر حق ہے کہ خداوند کی طرف سے یہ ممکن ہوا ہے، مقرر ہوا ہے۔ اور لکھا ہے کہ خداوند جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو کہ خداوند یسوع مسیح ہیں، obviously بیٹے سے ہی سب کی ملاقات ہوئی پرانے عہد نامہ میں بھی، تو وہاں سے خداوند نے اسینڈ کیا اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ یہ جو باڈی ہے یہاں پر خداوند کی یہ ڈیفرنٹ ہے، جو بدن لے کر وہ پیدا ہوئے وہ ڈیفرنٹ تھا، وہ انسانی طریقے کا بدن تھا۔ یہ جو ہے یہ فرق بدن ہے، یہ جلالی بدن ہے، اپیفنی باڈی ہے، یہ ڈیفرنٹ باڈی ہے جو کہ نئے عہد نامہ کی باڈی سے ڈیفرنٹ ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں اور زیادہ خداوند ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں گے جب ہم خداوند کے پاس ہوں گے۔ بہرکیف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یہیں سے سیدھا آسمان کی طرف فلائی کیا خداوند نے، اور یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا۔ یہ ایک پرانی پریکٹس تھی جو کہ غیر قوم کے لوگ بھی کرتے تھے، اسپیشلی جب عمودی فلائٹ ہوئی ہے، عمودی یعنی اوپر کی طرف خداوند بڑے ہیں تو اوپر کی طرف اڑ کے گئے ہیں، تو اس نے ستون بھی ایسا رکھا جو پتھر کا ایک ستون ہے اور اوپر کی طرف ہے۔ غیر قوم کے لوگ بھی اس طرح کے ستون کھڑے کیا کرتے تھے اپنے بادشاہ نمرود کی یاد میں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے بھی ویسا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے معبودوں کو پرستش کرنے کے لیے، اپنے معبودوں کو ریگارڈ کرنے کے لیے، ان کی تعظیم کرنے کے لیے اور ان کے نشان کے طور پر یہ ستون کھڑے کیے جاتے تھے۔ اور پرانی جو ہم دیکھتے ہیں کہ شہر ہیں جیسے بابل، نینوا اور
اسرائیل کے پرانے جو جگہ ہیں، اور جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ستون اس طرح کے کھڑے ہیں، ایجپٹ میں بھی، اور اس سے مارک یہ کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر خداوند ہم سے ملاقات خدا نے کی، یا یہاں پر ہمارا معبود کا یادگار ہے، اور اس وقت پاون کیا اور تیل ڈالا۔ یہاں پر یعقوب جو ہے وہ پتھر کی پوجا نہیں کر رہا، بلکہ نشان کے طور پر ایسا کر رہا ہے، اور ستون اس لیے کھڑا کیا کہ کل کو جب میں آؤں گا ادھر تو مجھے جگہ یاد رہے کہ یہ وہ جگہ ہے۔ اور ستون کھڑے کیے جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص اترتا تھا، چاہے وہ کسی بھی معبود کے ماننے والا ہو، تو وہ اس ستون کو وہاں سے ہٹاتا نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات تھی، ایک طے شدہ بات تھی کہ جو یہ ستون ہے کسی نے معبود کی یاد میں کھڑا کیا ہے، اور obviously اس پر معبود کا نام تو نہیں لکھا ہوتا تھا، تو لوگ آ کر وہاں پر شکر گزاری کیا کرتے تھے، کچھ اپنے معبودوں کے حوالے سے، اور لیکن اس ستون کو کوئی ہٹاتا نہیں تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یعقوب نے ستون کھڑا کیا، تاکہ جب وہ آگے جائے تو پھر اس کو واپس آئے کبھی تو اس کو یاد رہے کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور اس جگہ کا نام اگین یعقوب نے بیتیل رکھا، اس کو ریٹریٹ کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ خداوند سے ملاقات، دوبارہ اس جگہ کا نام رکھا گیا، حالانکہ پہلے جب یعقوب نے خداوند کو وہ دیکھا تھا، ویژن دیکھا تھا سیڑھی والا اور فرشتوں والا، تو اس جگہ کا نام بیتیل رکھا تھا، پھر اس جگہ کا نام ایل بیتیل بھی رکھا، اور اب پھر بیتیل رکھا ہے۔ خداوند خدا کے نام کو جلال ملے۔ ہم اس اور کلام کی سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے کیا ہے۔ باقی آیات جو ہیں وہ کل کے آڈیو میں پڑھیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خداوند خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اپنے کامل کرنے والے خداوند یہوشوا کو مبارک کہتے ہیں۔ ہماری جانیں اس کی بھلائی کو محسوس کرتی ہیں، اس کی بھلائی کو اپنی زندگی میں دیکھتی ہیں، اس کی روشنی کو جو ہمارے اندر کی تاریکی کو مٹا دیتی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے مصیبت کے دن میں ہماری مدد کی ہے ہمیشہ، اور ہماری دہائی پر، ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے، اور ہماری آنکھیں اس بات کی منتظر ہیں کہ کب اس کے جلال کو دیکھیں، عالم بالا سے جب خداوند ہمارے درمیان میں آئے گا اور ہم اڑ کر اس کا ہوا میں استقبال کریں گے۔ خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو جو ہماری حفاظت کرتا ہے، جس کا چراغ ہمارے دلوں میں، ہمارے سروں پر روشن رہتا ہے اور اندھیرے میں نور چمکاتا ہے۔ خداوند ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی، بیرشیت کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور یہاں پر 35ویں باب میں ہم ہیں، اور اس کی 15 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ہم نے جو گزشتہ چند آیات میں پڑھا کہ کس طریقے سے خداوند نے دوبارہ یعقوب سے ملاقات کی، دوبارہ اپنے اس وعدے کو ریٹریٹ کیا، دوبارہ وعدے کو دہرایا کہ تیرا نام یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا، اور یعقوب نے بھی اس مقام کا نام دوبارہ بیتیل رکھا کیونکہ خداوند اس سے ہم کلام ہوا تھا۔ اب وہاں سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بیت لحم کی طرف جا رہے ہیں، جس کو افراطہ یا افرات بھی کہا جاتا ہے، اور 35ویں باب کی 16ویں آیت میں ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ وہ بیتیل سے چلے اور افرات تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راخل کے درد ذہ لگا، اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی، اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا کہ ڈر مت، اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا اور مر گئی، اور اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا۔ اور راخل مر گئی اور افرات یعنی بیت لحم کے راستہ میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا۔ راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے، اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔ اور اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ لیا کے بیٹے یہ تھے روبن یعقوب کا پلوٹھا، اور شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور زبولون، اور راخل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ راخل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے، اور لیا کی لونڈی زلفا کے بیٹے جد اور عاشر تھے۔ یہ سب یعقوب کے بیٹے ہیں جو فدان ارام میں پیدا ہوئے، اور یعقوب ممرے میں جو کریت اربا یعنی حبرون ہے جہاں ابراہیم اور اسحاق نے ڈیرا کیا تھا،
اپنے باپ اسحاق کے پاس ہے، اور اسحاق 180 برس کا ہوا تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹوں عیساؤ اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔ یہ آیات جو ہیں یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہیں، اس میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو یعقوب کا 12واں اور آخری بیٹا یعنی بنیامین پیدا ہوتا ہے جو یعقوب سے پیدا ہوتا ہے، اور پہلی دفعہ یعقوب کو اسرائیل کہہ کر پکارا گیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روبن سے ایک ایسا کام ہوتا ہے، ایسا گناہ، ایسی غلطی ہوتی ہے جس کے باعث وہ اپنا پلوٹا ہونے کا حق کھو دیتا ہے، جس میں اس نے اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر یعقوب جو ہے وہ کریت اربا یعنی حبرون پہنچ جاتا ہے، جہاں پر ابراہیم اور ان کا گھرانہ رہتا تھا، اور بالآخر وہ فائنلی اپنے باپ سے ملتا ہے، اور پھر اسحاق کی موت کا ذکر ہے۔ اسحاق کی کل عمر 180 برس تھی۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسحاق کی موت پر عیساؤ اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔ یہاں پر پہلی مرتبہ بیت لحم یعنی افراتہ کا بھی ذکر ہے، افرات کا ذکر ہے، جس کا ذکر روت کی کتاب میں بھی ہے، روت کے پہلے باب کی 2 آیت۔ جیسے لکھا ہے کہ اس مرد کا نام علی ملک تھا، اور اس کی بیوی کا نام نیومی تھا، اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام میلون اور کیلون تھے، یہ یہودا کے بیت لحم کے افراتی تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسی بھی ہے، میکا نبی کی کتاب اس کا 5واں باب اور 2 آیت میں لکھا ہے کہ اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بیت لحم افراتا کی جگہ کا ذکر ہے پہلی دفعہ، اور وہاں پر ایک سگنیفیکنٹ کام ہوا ہے کہ بنیامین پیدا ہوا ہے، اور بنیامین کی پیدائش کے وقت راخل جو ہے وہ مر گئی۔ یہ اس نبوت کے تحت ہوا تھا جو کہ یعقوب نے کی تھی، کیونکہ یعقوب نبی بھی تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا جو سسر تھا یعقوب کا اور ان لڑکیوں کا یعنی کہ لیا اور راخل کا باپ جو تھا لابن، وہ ان کو پیچھا کرتا ہوا آیا، کیونکہ راخل نے بت چرائے تھے، تو وہ کیا اس نے کیا کہ اس نے بتوں کو اونٹ کی جو سیٹ ہے اس کے اندر چھپا دیا، اور اس کے اوپر بیٹھ گئی، اور اس نے کہا کہ میں پریگننٹ ہوں اور میں اٹھ نہیں سکتی۔ تو بہرحال اس کو بت نہیں ملے تھے، لیکن یعقوب نے کہا تھا کہ جس کے پاس وہ بت ملیں وہ جیتا نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروفیسی ادھر آ کے پوری ہوتی ہے، اور بہرحال جب وہ درد میں مبتلا ہے، وضع حمل میں دقت ہوئی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، تو لکھا ہے کہ دائی نے اس سے کہا کہ ڈر مت، اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا۔ اب یہاں پر دائی نے اسے شاید تسلی دی ہے، یا پھر ان کے پاس اس طرح کا کوئی نالج تھا کہ وہ پیٹ کے اندر بچہ ہے اور وہ بتا سکتے ہوں گے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ وہ تسلی کارگر نہیں ثابت ہوئی، اور چونکہ اس کا موت کا وقت آ گیا تھا، اور راخل جو تھی وہ بہت تکلیف میں اس نے بچہ جنا، تو وہ برداشت نہیں کر سکی، اور پھر اسی ولادت کی نتیجہ میں راخل جو ہے وہ مر گئی۔ مرتے مرتے اس نے اپنے بیٹے کا نام جو کہ یعقوب کا 12واں بیٹا اور آخری بیٹا ہے، اور قبیلوں میں سے سب سے چھوٹا قبیلہ، اس کا نام بنونی رکھا۔ بنونی کا مطلب ہے میرے غم کا بیٹا یا غم کا فرزند۔ بن جو ہے بیٹے کو کہتے ہیں، بنونی جو ہے وہ غم کے فرزند کو کہتے ہیں۔ لیکن جب وہ مر گئی اور بیٹا پیدا ہو گیا تو یعقوب نے اس کا نام بنونی نہیں رہنے دیا، کیونکہ وہ نام ٹھیک نام نہیں تھا، غم کا فرزند، تو اس نے اس کا نام بنیامین رکھا، بن یمین، جس کا مطلب ہے میرے دائنے ہاتھ کا فرزند، دائنے ہاتھ کا فرزند، لو آف مائی ہارٹ کہہ لیں، یا سن آف مائی رائٹ ہینڈ۔ تو اس کے باپ نے اس کا ٹھیک نام رکھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کا چونکہ ایکسپوجر جو ہے ابھی ریسنٹلی خداوند کے ساتھ ہوا ہے، اور خداوند نے اس کو بتایا کہ اب سے تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، اور اس نے
دیکھا کہ نام کی تبدیلی جو ہے وہ کتنی زیادہ معنی رکھتی ہے، اور یعقوب سے مراد عقب سے نکلا لفظ ہے، تعاقب کرنے والا، پیچھا کرنے والا. تو اس کو ریئلائزیشن ہے یہاں پر اس بات کی کہ غلط نام جو ہے وہ تکلیف دہ رہے گا زندگی میں، اور ساری زندگی مجھے سفر کرنا پڑے گا، اور سفر کیا میں نے، اور اس کو بھی سفر کرنا پڑے گا. اس لیے اس نے فوراً اس کا نام تبدیل کر کے، غم کے بیٹے سے تبدیل کر کے دائنے ہاتھ کا فرزند رکھتے، قوت کا بیٹا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنیامین کے لیے یہ نام رکھا گیا، اور اسی وجہ سے دائنا ہاتھ یہودا تھا جو کہ پلوٹھا ٹھہرا، بعد میں ہم جا کے دیکھتے ہیں ہسٹری میں. اور بنیامین جب یہ حکومتیں دو حصے ہو گئیں رہبام اور یربام کے وقت میں، تو بنیامین یہودا کے ساتھ کھڑا ہوا ہم دیکھتے ہیں، اور وہ دائنے ہاتھ یعنی کہ یہودا کے بھائی اور بیٹے کے طور پر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوئے. اور اس کا ریزن یہ بھی تھا کہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا نے بنیامین کی ذمہ داری لی تھی. جب یوسف مصر کا حاکم بن کے بیٹھا تھا تو یہودا نے بنیامین کی ذمہ داری لی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ باپ کو یہ بولا تھا کہ بنیامین، کیونکہ یوسف نے کہا تھا کہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو لے کر آؤ، کیونکہ یوسف نے ابھی اپنے آپ کو ریویل نہیں کیا تھا اور وہ اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا تھا. اور یعقوب جو تھا اس بیٹے کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کی وہ موسٹ فیورٹ بیوی یعنی راخل کا وہ نشانی تھا. اور یعقوب یہ سمجھتا تھا کہ یوسف مر چکا ہے، اور وہ کہتا تھا کہ میں راخل کی دوسری اولاد بھی نہ کھو دوں، اور وہ سب سے چھوٹا تھا، سب سے اس کو پیارا بھی تھا یوسف کے بعد. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا نے خود ذمہ داری لی تھی. اس نے کہا تھا کہ باپ تو مجھ کو بنیامین دے، اور اگر جو ہے وہ اس کو کچھ ہو گیا تو میرے بچے جو ہیں اس سزا کے حقدار ہوں گے، اور وہ سزا پائیں گے، اور ان کو قتل کیا جائے گا. تو یعقوب نے چونکہ ذمہ داری یہودا کو دی تھی بنیامین کی، اس لیے جب وہ سلطنتیں دو حصے میں بٹ گئیں، اسرائیل یعقوب کے بچوں کی سلطنت، اور 10 قبیلے جس کو افرایم کا گھرانہ یا اسرائیل کا گھرانہ کہتے ہیں وہ ایک طرف ہو گئے، جس کو شمالی سلطنت کہتے ہیں، اور جنوبی سلطنت جو کہ یہودا کا گھرانہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بنیامین یہودا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور یہودا اور بنیامین پھر ایک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ قسم ہمارے باپ یہودا نے اٹھائی تھی بنیامین کے والے سے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنیامین کے بارے میں لکھا ہوا ہے. بنیامین کی انٹری ہوتی ہے دنیا میں، لیکن راخل کی ایگزٹ ہے. دکھ اور تکلیف کا ٹائم ہے یعقوب کے لیے، بڑا افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے. اور لکھا ہے کہ افرات یعنی بیت لحم کے راستہ میں وہ دفن ہوئی. یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا. راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے، اور آج بھی اگر جائیں، جب یہ لکھا جا رہا ہے آج تک، تو آبویسلی اس کا مطلب آج تک سے مراد یہ ہے کہ جب یہ لکھا جا رہا ہے یعنی کہ موسیٰ کے دور میں، تو موسیٰ کے دور میں بھی وہ تھا، لیکن اگر آج بھی اگر جائیں تو ہمارے دور میں آج سے کہہ لیں کہ یہ بات جو ہے 3,000 سال پہلے لکھی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ قبر اور ستون آج بھی موجود ہے. راخل کی قبر وہاں پر موجود ہے بیت لحم میں، اور اگر آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو ضرور وہ قبر وزٹ ضرور کیجیے گا، دیکھیے گا. ہمارے باپ دادا کی قبریں ہیں وہاں پر، جو کلام کے بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے نام گزرے ہیں. اور لکھا ہے کہ اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا. یہاں پر پہلی دفعہ بائبل نے یعقوب کو اسرائیل کہا، کیونکہ پہلے تو خدا نے اس کو بتایا کہ تیرا نام یعقوب سے اسرائیل ہوگا، لیکن بائبل اسرائیل کی بجائے یعقوب ہی یوز کرتی رہی نام. لیکن پہلی دفعہ اسرائیل اس کو کہا گیا اس وقت جب اس کا 12واں اور آخری بیٹا پیدا، یعنی جب سارے قبیلے بن گئے، تو بائبل نے پہلی دفعہ 35ویں باب کی 21ویں آیت میں یعقوب کے بجائے اسرائیل کہہ کر اس کو پکارا، اور کہا ہے کہ اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا. اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یہ ہوا، یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ اسرائیل پہلی دفعہ ایسے یوز ہو رہا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بنیامین کی پیدائش ہو چکی ہے، اور پورا گھرانہ یعقوب کا گھرانہ، اسرائیل کا گھرانہ جو ہول ہاؤس آف اسرائیل وہ بن گیا ہے. اور پھر آگے جا کر ہم جب 37ویں باب میں دیکھیں گے تو یوسف کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو تب اسرائیل جو ہے وہ لفظ زیادہ یوز کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ دس از دا فرسٹ ٹائم بائبل از کالنگ یعقوب اسرائیل. اور روبن نے کام کیا ہے کہ روبن نے اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی. ریزن یہ تھا کہ لیا جو تھی وہ بڑی تھی اور روبن اس کا بیٹا تھا،
اور حرمیں عموماً عمر میں چھوٹی ہوتی تھیں، جو کہ نوکرانیاں ان کے ساتھ ہی کر دی گئیں جہیز میں. تو لیا کی حرم جو تھی زلفا تھی، اور بلہا جو تھی وہ راخل کی حرم تھی، اور راخل عمر میں بھی لیا سے چھوٹی تھی اور حرم اس سے بھی چھوٹی تھی. تو عمر کا کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ روبن سے شاید وہ 10-15 سال بڑی ہوگی، لیکن پھر یہ ہوا کہ روبن جو ہے اس کی بے راہ روی کی یہ مثال سامنے آتی ہے کہ اس کو اپنے جو ہے وہ ایموشنز پر اور اپنی ڈرائیو جو ہے جنسی ڈرائیو اس پر اختیار نہیں ہے، اور اس نے کیا کیا کہ اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی. ریزن شاید یہ بھی رہا ہوگا کہ باپ چونکہ بوڑھا ہو گیا تو بلہا نے بھی اس کو دعوت عشق دی ہے، اور وہ بھی آگے سے اس نے بھی ایسے کیا، اور یہ بات اسرائیل کو معلوم ہو گئی، یہ بات یعقوب کو پتہ چل گئی. یہاں پر بھی دو نظریات ہیں. ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ جو کہ یہودی ریبائز جو کچھ یہ بلیو کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے جسمانی طور پر جنسی طور پر کچھ ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ ان دنوں میں کیا تھا کہ یعقوب کا جو بستر تھا وہ بلہا کے خیمہ میں ہوتا تھا، کیونکہ وہ عمر میں شاید سب سے چھوٹی تھی بیویوں میں. اور روبن نے کیا کیا کہ اپنے باپ کا بستر اٹھا کر تو اپنی ماں لیا کے خیمے میں لے گیا راخل کی موت کے بعد، کہ اب جو ہے وہ یعنی اس کو اپنے باپ کی غیرت آئی کہ اب میرا باپ جو ہے وہ میری ماں جو ہے اس کا کوئی رائیول جو اس کی سوکن نہیں ہے، اور کیا ہے کہ اب میرے باپ کو بیوی یعنی لیا کے ساتھ رہنا چاہیے، میری ماں کے ساتھ رہنا چاہیے. سو یہ ایک نظریہ ہے جو کہ واٹر ڈاؤن کا ٹائپ آف تھیوری ہے، لیکن بائبل بڑا کلیئرلی بتاتی ہے کہ وہاں پر ان دونوں کے درمیان میں جسمانی عمل ہوا، اور روبن نے یہ سب کچھ کیا. اس کا نقصان روبن کو یہ ہوا تھا کہ اس نے پلوٹے ہونے کا حق چھن گیا اس سے اور کھو دیا اس نے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے جب اپنے بیٹوں کو برکات دی تھی تو اس نے روبن کے بارے میں یہ شکایت کی، اور اس وجہ سے اس کو پلوٹے کا حق نہیں دیا، اور شمعون اور لاوی کو قتل و غارت کرنے کی وجہ سے سکم کے اوپر تلواریں چلانے کی وجہ سے پلوٹے کا حق نہیں دیا گیا تھا. یعقوب کے 12 بیٹوں کا ذکر ہے، اور کلام نے لیا کے بیٹے سب سے اوپر رکھے ہیں. جیسا کہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تیری 2 بیویاں ہوں اور چھوٹی محبوبہ ہے جس سے تو زیادہ پیار کرتا ہے، اور بڑی جو ہے جس سے پہلی اولاد ہوئی ہے اس سے اگر تو پیار نہیں بھی کرتا، لیکن اس کی اولاد جو ہے وہ پلوٹے کا حق پائے گی اور وہ ڈبل پورشن اس کو ملے گا. تو اس لیے جب کلام نے یعقوب کے 12 بیٹوں کا ذکر کیا تو اس نے لیا کا پہلے ذکر کیا ہے، اور لیا کے بچوں کا ذکر ہے، اس کے بعد راخل کے بچوں کا، کیونکہ دونوں بیویاں تھیں، اور پھر دونوں حرموں کا ذکر ہے، یعنی کہ بلہا اور لیا کی لونڈی زلفا کے. اور جب یہ سب کا ذکر ہے تو آگے جا کر اسحاق کی وفات کا ذکر ہے. 180 برس کو ہو کر اسحاق نے وفات پائی، مینز کہ یعقوب اپنے بچوں سمیت واپس آ چکا تھا، اور کچھ عرصہ اس نے اپنے باپ اسحاق کے ساتھ گزارا. اس کے بعد اسحاق کی وفات ہوئی. تو جو برکات دی تھیں اسحاق نے اپنے بچوں کو، یعنی یعقوب اور عیساؤ کو، جب عیساؤ کے سامنے سے یعقوب بھاگا تھا اس کے بہت سال تک جو ہے اسحاق زندہ رہا، لیکن دیٹ واز دا رائٹ ٹائم فار بلیسنگ. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسحاق کی بس ڈیتھ ہونے والی تھی تو اس لیے برکت دینا چاہ رہا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسحاق برکت دینا چاہ رہا تھا، موت کی وجہ سے نہیں، برکت کی وجہ سے برکت دینا چاہ رہا تھا. خدا ان کے پلان کی وجہ سے برکت دینا چاہ رہا تھا. بہرحال جب اسحاق کی ڈیتھ ہوئی ہے تو دونوں نے عیساؤ اور یعقوب نے اسے دفن کیا ہے، اور لکھا ہے کہ اسحاق پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا. دیٹ از اے ورس وچ از سو بیوٹیفل. آپ یہ دیکھیں کہ اپنے لوگوں میں، یہاں پر ہم سے پہلے جو بزرگ ہم سے پہلے رحلت کر گئے ہیں، مر گئے ہیں، ان کا ذکر. اس لیے خدا زندوں کا خدا ہے. خداوند نے جب یہ کہا تھا کہ جب میں نے کہا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں تو میں زندوں کا خدا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ صدوقیوں نے یہ سوال اٹھایا تھا جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو خداوند نے یہ کہا تھا کہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، تو اگر وہ مردوں کا خدا ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ میں زندوں کا خدا ہوں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ اپنے لوگوں میں جا ملا. دیٹ مینس کہ وہ جو پہچان ہے وہ قائم رہے گی ایون دو کہ آپ مر بھی جائیں گے. تو اپنے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ دوسری دنیا میں وہاں پر وہ لوگ ویسے کے ویسے ہی ہیں. ہم جب مریں گے تو ہم بھی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے اور باقی تمام جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے ملیں گے، اور جب ہم یا تو زندہ ہو کر خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے تو وہاں پر ملیں گے. سو یہ ہے کہ خداوند زندوں کا خدا. اس آیت کا مطلب ہے کہ خداوند زندوں کا خدا ہے، اور اسحاق اپنے لوگوں میں جو کہ دوسری دنیا میں اب زندہ ہیں ان سے جا ملا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین.